میں شاپنگ مکمل کر کے مال سے باہر نکلی تو میرا شوہر ایک ننھی سی بچی کو ساتھ لیے کھڑا تھا جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کی ہوگی۔ میرے پوچھنے پر کہ یہ بچی کس کی ہے وہ ایک دم گھبرا گئے، پھر سنبھالتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ وہاں کھڑی کافی دیر سے رو رہی تھی تو وہ اسے اپنے پاس لے آئے۔ قریب سے دیکھا تو بچی بہت پیاری لگ رہی تھی اور ہماری شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد نہ ہونے کے سبب مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھنے پر جب کوئی نظر نہ آیا تو میں نے شوہر سے ضد کرنا شروع کر دی کہ ہم اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر پالیں گے۔ شوہر نے سمجھایا کہ پتہ نہیں کس کی بچی ہے، اس کی ماں ڈھونڈتی پھرے گی اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے، مگر میں جذباتی ہو گئی اور روتے ہوئے اصرار کیا کہ اگر اس کی ماں کو قدر ہوتی تو وہ اپنی اتنی چھوٹی بچی کو لاپرواہی سے یہاں نہ چھوڑتی۔ شوہر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ پاگل مت بنو، ہم کسی کا بچہ یوں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم صرف آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرتے ہیں، اگر کوئی نہ آیا تو ہم اسے لے چلیں گے۔ میرے مسلسل رونے اور ضد کرنے پر وہ بالآخر تیار ہو گئے اور آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد جب کوئی اس بچی کو لینے نہیں آیا تو میں زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گھر آنے پر بچی رونا شروع کر دیتی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ میرے شوہر کے پاس جاتی فوراً چپ ہو جاتی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھی یا لیٹ جاتی۔ میں یہ دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی کہ چلو یہ ہمارے ساتھ منحوس ہو جائے گی۔ شوہر کے آفس جانے کے بعد میں تنہا محسوس نہیں کرتی تھی اور سارا دن بچی میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شوہر مجھے سمجھاتے تھے کہ خود کو اس سے زیادہ اٹیچ مت کرو، اگر اس کی ماں واپس لینے آ گئی تو کیا کرو گی؟ مگر میں کہتی کہ اس کی ماں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچی یہاں ہے؟ وقت گزارنے کے ساتھ شوہر بھی اس سے بہت پیار کرنے لگے تھے، بالکل سگے باپ کی طرح۔ اسے ہمارے پاس آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور وہ اب تھوڑا تھوڑا بولنے لگی تھی۔ شوہر تو اب مجھ سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی تو اس کے معاملے میں اتنا جذباتی ہو جاتے کہ میں حیران رہ جاتی کہ کہاں یہ اسے رکھنے کو تیار نہیں تھے اور کہاں یہ اس کے لیے اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ مجھ پر بھی خفا ہو جاتے ہیں۔ بچی کے ہلکا سا بیمار پڑنے پر وہ بہت پریشان ہوتے اور بار بار یقین دلانے کے باوجود بھی اسے ہسپتال لے کر جاتے۔ میں نے اب نوٹ کیا تھا کہ وہ اکثر اسے گھمانے باہر لے جاتے اور 2 گھنٹے بعد واپس آتے۔ میرے جھگڑانے پر وہ کہتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچی ہماری اتنی عادی ہو جائے کہ اگر کبھی اس کی ماں آ بھی جائے تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہے۔ ان کی اس بات پر میں حیران ہوتی اور پوچھتی کہ پاگل، اس کی ماں کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ یہاں ہے؟ اس سوال پر وہ ہمیشہ صرف ہنس دیا کرتے تھے۔ میں نے اس بچی کا نام عنایا رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس کی تاریخ پیدائش تو نہیں جانتے، کیوں نہ ہم اس کے ہمارے پاس آنے کی تاریخ کو ہی اس کی سالگرہ منائیں، کیونکہ آج اسے پورا سال ہو گیا ہے۔ وہ پہلے تو ٹالتے رہے مگر پھر مان گئے اور ہم شاپنگ کے لیے بازار آ گئے۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ عنایا ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو، مگر میرے شوہر نے کہا کہ میں تسلی سے شاپنگ کر لوں اور وہ عنایا کو باہر گھما کر لاتے ہیں۔ میں شاپنگ کرنے لگی مگر تھوڑی دیر بعد فکر مندی ہوئی اور میں جلدی سے باہر نکلی۔ دور ایک برقعے والی عورت کے پاس میرے شوہر کھڑے تھے اور اس عورت نے میری بیٹی عنایا کو اٹھا رکھا تھا اور پیار کر رہی تھی۔ میں حیران ہو کر تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ جب اس عورت نے مجھے آتے دیکھا تو عنایا کو نیچے اتارا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں نے شوہر کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ یہ کون تھی تو وہ گڑبڑا گئے اور پھر سنبھل کر کہنے لگے کہ کوئی عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ اس کی گم شدہ بیٹی اسے ملتی جلتی ہے اور اس نے پیار کرنے کی اجازت مانگی جو میں نے دے دی۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ آپ نے اسے اجازت کیوں دی؟ وہ ہماری بچی کو کہیں لے جا سکتی تھی۔ تو وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ تمہاری بچی کو کہیں نہیں لے جاتی۔ مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو آخر کیا ہو گیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ خاموش رہے۔
پھر جب ہم سونے لگے تو میری آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ شوہر کو لگا شاید میں سو گئی ہوں، تو وہ آہستہ سے اٹھے اور موبائل لے کر کمرے سے نکل گئے۔ میں بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے آئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں کل تم سے ملوانے کے لیے لے آؤں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر بات سننا چاہی تو میرے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھا گلاس نیچے گر گیا، جس کے شور سے میرے شوہر چونک گئے اور میں جلدی سے واپس آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن میں نے انایا کی سالگرہ رکھی تھی اور کچھ دوستوں کو بلایا تھا۔ ایک دوست نے جب انایا کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو بالکل تمہاری ہی بیٹی لگتی ہے اور اس کی شکل تمہارے شوہر سے بہت ملتی ہے۔ میں نے اسی وقت شوہر اور انایا کی طرف دیکھا تو واقعہ ان کی شکلیں کافی مل رہی تھی۔ جو شک شاید میرے دل میں جنم لے رہا تھا۔ سالگرہ کے بعد میں چپ سی ہو گئی۔ شوہر کے بار بار پوچھنے پر بھی میں نے کچھ نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ کوئی غلط فہمی ہے اور مجھے اس شخص کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ میں نے اس بات کو دل سے نکال دیا اور بچی کے ساتھ خوش تھی۔ میں نے سالگرہ کی ساری تصویریں اپنی ایک دوست کو بھیج دی جو تقریب میں نہیں آ سکی تھی، تاکہ وہ میری بیٹی کو دیکھ لے۔ تصویریں دیکھنے کے بعد جب اس کا فون آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا شوہر ہے؟ میں نے کہا ہاں، چونکہ اس نے میرے شوہر کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولی کہ ہماری گلی میں بھی ایک ایسا ہی آدمی ہے جو میرے گھر سے چھوڑ کر 2 گھر آگے فرحت رہتی ہے۔ فرحت کا شوہر بھی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے یہ بچی اس کے پاس بھی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہو گئی اور پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچی تو میرے پاس ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے یہاں اس آدمی اور اس بچی کو بہت بار دیکھا ہے، اور فرحت کہتی ہے کہ یہ اس کا شوہر اور اس کی بیٹی ہے۔ میں اور بھی پریشان ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر آفس گیا ہوا تھا اور میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ میں نے انہیں 2 بار کال بھی کی مگر انہوں نے نہیں اٹھائی۔ 3 بجے کے بعد جب وہ آفس سے واپس آئے تو میں نے ان سے اپنی دوست کی بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگے کہ پاگل ہو گئی وہ کوئی اللہ نے انسان کے ساتھ بنائے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی میری شکل سے ملتا جلتا ہو۔ انہوں نے مجھے کافی سمجھانا شروع کیا مگر میرے دل میں شک بیٹھ چکا تھا، لہٰذا میں نے اپنی دوست سے اس فرحت کا پتہ لے لیا۔ اگلے دن جب میرا شوہر آفس گیا تو میں نے جلدی سے تیاری کی، انایا کو سلایا اور اپنی ہمسائی کو گھر بلا کر کہا کہ اس کا دھیان رکھنا، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ میں فوراً اس پتے پر چلی گئی جو میری دوست نے دیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ مجھے فرحت سے ملنا ہے، تو انہوں نے مجھے راستہ دیا اور اندر بلا لیا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگی کہ فرحت تو کہیں باہر گئی ہے گھر کا سامان لینے، ابھی آتی ہی ہوگی، بیٹا تم تھوڑا انتظار کرو۔ انہوں نے پوچھا تم فرحت کو کیسے جانتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کی بچپن کی دوست ہوں، بڑی دیر کے بعد اس کا پتہ ملا ہے۔ میں نے پوچھا ماں جی اس گھر میں کیا آپ دونوں ہی رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ہم دونوں ہی رہتے ہیں، میری بیٹی کا شوہر دن میں آتا ہے، رات کو نہیں آتا۔ اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اس لیے رات کے وقت اپنے دوسرے گھر ہوتا ہے۔ ہاں 1 بجے کے بعد ادھر آ جاتا ہے اور 3 بجے تک ادھر ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا فرحت کے شوہر کا نام کیا ہے؟ مجھے اصل میں کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے ملیے، تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی ارے اس کے شوہر کا نام علی شیر ہے۔ یہ سننا تھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ میرے دوست سچ کہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور میرا سر گھومنے لگا۔ میں نے اماں جی سے کہا کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے، میں کل آؤں گی۔ جب میں واپس پلٹ رہی تھی تو جھولے میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، شاید وہ لڑکا تھا کیونکہ اس نے لڑکوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی شکل بھی علی شیر سے کافی مل رہی تھی۔
کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ گھر آ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ شوہر کو ان کی اس بے وفائی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ 3 بجے کے بعد جب میرا شوہر گھر آیا اور مجھے روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری سچائی کا علم ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے لاسٹ ٹائم جب ہم نے تمہارا چیک اپ کروایا تھا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے اولاد نہیں ہو سکتی، تمہیں دکھ نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اور پھر مجھے ایک بے سہارا لڑکی ملی جو اپنی ماں کے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کرتی تھی۔ وہ میرے آفس میں جاب کے لیے آئی تھی۔ وہاں کے مرد اس پر گندی نظریں رکھتے تھے، تو میں نے اس سے نکاح کر لیا اور عزت سے اسی کے گھر میں رکھا۔ میں محنت کرتا رہا اور میں نے تمہاری بھی کوئی خواہش ایسی نہیں چھوڑی جو پوری نہ کروں، اور اس کی بھی ہر خواہش کو پورا کرتا رہا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ اس دن وہ اماں کو لے کر ہسپتال گئی تھی اور بچی کو مجھے دے کر گئی تھی کہ میں تھوڑی دیر پکڑ کر رکھوں تو وہ آ جائے گی۔ تم نے بچی کو مانگ لیا تو میں نے بچی بھی تمہیں دے دی۔ وہ تمہارے بارے میں سب جانتی ہے۔ وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی، اس کو اپنی بیمار ماں کے لیے محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے تڑپتی تھی، مگر میں نے بچی تم سے لے کر اسے نہیں دیا۔ کبھی کبھی اسے ملوا دینا ضرور سمجھتا ہوں۔ اب اللہ نے مجھے ایک بیٹا دے دیا ہے تو وہ اب اس میں مصروف ہو گئی ہے۔ وہ اب تم سے کبھی بھی تمہاری بیٹی کو نہیں لے گی۔ اگر اس نے اتنے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے، تم بھی دل بڑا کرو اور اسے قبول کرو۔ میں کبھی بھی نہ تمہارے حق میں کوئی کمی آنے دوں گا نہ اس کی۔ نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اب مرضی تمہاری ہے۔ ماں باپ تمہارے مر چکے ہیں، تمہارے بھائی تمہیں اتنی دیر نہیں رکھیں گے۔ مجھے سوچ کر بتا دینا۔ تم میری پہلی بیوی ہو، میری پہلی ترجیح ہو۔ جیسا چلتا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا۔ بیٹا اس کے پاس رہے گا اور بیٹی تمہارے پاس رہے گی۔ وہ مجھے یہ سب کہہ کر چلے گئے تھے اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے اس کمی کے ساتھ بھی اپنے پاس رکھا ہے، یہاں تک کہ میری سوسن سے بچے بھی لے کر مجھے دے دی ہے۔ اس کو چھوڑ کر بھی میں کہاں جاؤں گی؟ تو میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف تو کر دیا تھا، مگر اب جب وہ ادھر جاتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر مجبوری ہے۔ مجھے اسی کے ساتھ جینا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بے وفائی خود غرضی پر مبنی ہو۔ کبھی کبھی مجبوری اور دوسرے کی خوشی کی خاطر کیے گئے فیصلے بھی زندگی میں تلخ موڑ لے آتے ہیں، جہاں محبت اور قربانی کے درمیان جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ رشتوں کی ڈور ظرف، سمجھوتا اور حالات کو قبول کرنے سے ہی مضبوط رہتی ہے۔